السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ورفعنا لک ذکرک۔ فقال تعالی فی قرآن المجید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کی لاکھ و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا۔ الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ پھر سے یہ پوری دنیا نست نابود کرنے کے بعد، پوری دنیا ختم کر دینے کے بعد، پھر سے آپ کو، مجھ کو اور ہم تمام انسانوں کو پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اس چیز پر بخوبی قادر ہے۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ سامعین، بزرگوں، بھائیو، دوستوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو IRES کے جانب سے جو ہفتے واری اجتماعات جو منعقد کیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر آج ہم کو مل کر بیٹھنے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سنانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو عظیم موقع دیا، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اور کوئی کچھ چیز کے لیے بلاتے ہیں تو کوئی اور مقصد کے لیے بلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ IRES آپ لوگوں کو جو نا اللہ کی دین کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے جب بلایا جا رہا ہے اور آپ لوگ آ رہے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے۔ بغیر اللہ کی مدد کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر جمع کیا۔ کیونکہ جب دینی محفل جمتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مختصر اتنے لوگ ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ پورے گراؤنڈ میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے جمع ہیں، تو یہ بہت بڑی محفل ہے۔ یہ ایسی محفل کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے ہم لوگ کس مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا نظام یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ آپ کی مغفرت چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ رہو کہ میں ان کی مغفرت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی جو ہے نا خوش قسمت والوں کو ہی ایسی محفل نصیب ہوتی ہے، تو ایسی محفل میں جمع ہونا بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو عنوان جس کے تحت مجھے آپ کے سامنے بات رکھنا ہے، وہ عنوان ہے عظمت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنتے ہیں
تو نام کے اندر خود ہی حمد ہے. جس طریقے سے الحمدللہ جو ہم کہتے ہیں تو سب تعریف اللہ کی، تو اسی طریقے سے محمد جب نام ہم سنتے ہیں تو محمد کے نام کا بھی یہی مطلب نکلتا ہے کہ زیادہ یاد کیا جانے والا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ ایک ایسا انسان ہے جو بہت اچھا انسان ہے لیکن اس کے اندر خرابی پائی جاتی ہے، کچھ مطلب ہے کچھ مطلب نہیں ہے. تو اسی طریقے کی یہ بات ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے صحیح نہیں ہے، تو اس نے یہی کہا کہ بھائی وہ ایک اچھا انسان ہے لیکن اس کے اندر اچھا ہی نہیں ہے. اس کی بات اس کو خود الٹی لگ رہی. تو اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی بڑائی اور برتری ایسی ہے کہ ان کے تعلق سے اگر کوئی برا کہتا ہے تو اس کے باتوں میں خود جو ہے نا الجھ جاتا ہے، لیکن اس کے باتوں میں کوئی صفائی نہیں رہتی. تو ایسی عظمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کو بنائے، زمین کو بنائے، ہر چیز اللہ نے بنایا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، بس نبی ہے، بس اتنا ہی ہے کیا؟ تو جواب میں یہ ملا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام کو جوڑ لیا. سبحان اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ چیز کافی ہے کہ اللہ کا نام جب لیا جائے گا تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر جڑ جائے گا. تو عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کا نام، اس کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جوڑ دیا گیا. ان کے نام کا، ان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ کا نام جو ہے بلند ہے. تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم ہر وقت، ہر دن 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اذان کے اندر ہم لوگ جو ہے نا ہر مرتبہ 5 وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. یہ ان کی عظمت کی نشانی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی اور جب سے قرآن اور حدیث پر جب شریعت نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر انشاءاللہ قیامت والے دن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں بار بار لیا جائے گا. اور ان کی عظمت اس کے اندر شامل ہے کہ جو ہے ان کے نام کو کتنا بھی ہم کم کرنے کی لوگ کوشش کریں لیکن ان کے نام میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے نام کو ہم نے بلند کیا. اور دنیا میں لوگ کئی نام رکھتے ہیں تو تمام ناموں میں اللہ کے نام ہی لوگ رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اکثر جو ہے نا لوگوں کے ناموں میں ہم کو سننے میں ملتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف محمد نہیں ہے، احمد بھی ہے، عاقب بھی ہے. تو اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے کئی لوگ رکھتے ہیں. محمد بھی رکھتے ہیں، مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں، احمد بھی رکھتے ہیں. یہ تمام کے تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ان کی عظمت اور ان کی جو بڑائی ہے، ان کی کبریائی ہے، وہ ہم کو بات معلوم ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ بہت مشہور آیت ہے، آپ ہم کئی مرتبہ سنے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے اندر کتنی بڑی اہمیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی بڑائی کیسی، ہم اس کے اوپر تھوڑا غور کریں گے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دے رہا. کا مطلب یہ ہے اللہ کا حکم یہ ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں. جیسے ہم نماز پڑھیں ابھی عشاء کی نماز، تو عشاء کی نماز ہم کو پڑھنا اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنا، لیکن کس کے طریقے پہ پڑھنا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنا. اسی کو کہتے ہیں اطاعت.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے اندر رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی حکم دے رہے ہیں تو اس حکم کو بجا لانا اگر ہم کو ہے، یعنی حکم پر عمل کرنا ہے، تو طریقہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم نہیں چلتے تو پھر وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ہماری منمانی طریقے سے کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت اور ان کی سنت شریفہ، عادت شریفہ اس کے اندر شامل حال ہونا ضروری ہے، یعنی ان کا طریقہ جو ہے اگر وہ طریقے پہ ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی دین کا عمل، میں صرف نماز کی ایک مثال لیا، اس کے علاوہ روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، الغرض جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، جب جا کر ہم کو اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملنے والا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہہ رہے ہیں اگر ان کی بات پر لبیک کر رہا ہے، ان کی باتوں کو، ان کے عمل، ان کے سنتوں پر عمل کر رہا، کا مطلب اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں اپنے طرف سے نہیں بولتے، جو بھی ان پر وحی کی جاتی ہے، اللہ کا جو حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے تو انہی باتوں کو لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو، ایسا نہیں ایسا کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہو کا مطلب تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ بہت بڑی بات ہے یہ، یہاں پر عظمت معلوم ہو رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی عظمت کو، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو اس طریقے سے افضل یہاں پر قرار دیے ہیں، اور ان کے عمل کو اتنا عظیم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا آخرت کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی تھی، اگر ویسی زندگی آپ کی ہماری ہو گئی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو چلیں گا اس نے اللہ کے طریقے پر چل رہا، الحمدللہ، بہت خوش قسمت والوں کی بات ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم کو اس چیز سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ شرف بخشا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء کرام میں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا کیا اور ان کو جو ہے نا یہ مرتبہ عطا کیا کہ تمام انبیاء کی امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1,24,000 تقریباً نبی اور پیغمبر آئے، تو ان تمام نبیوں پیغمبروں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امامت کرنا ہے۔ اتنے سارے نبی آئے دنیا کے اندر، لیکن نہیں، ان تمام نبیوں کے کوئی سردار ہے، کوئی جو ہے نا رہنما ہے، اگر کوئی لیڈر ہے تو آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ ان کی کبریا اور بڑائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ شرف بخشا کہ معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف معراج کے موقع پہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے نا عرش تک، وہاں تک پہنچی اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا وہاں پر جو سورہ فاتحہ جو دیے اور نمازوں کا جو تحفہ دیے، اس طریقے سے تحفہ لے کے آئے، نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی جسم مبارک کے ساتھ یہ شرف بخشا کہ آسمانوں کی سفر، آسمانوں کا سیر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سے جو ہے نا ان نعمتوں کو لے کر آئے۔ کس کے لیے؟ آپ ہم سب کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ تو عظمت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی نبی کو یہ موقع نہیں ملا، کسی نبی کو یہ جو ہے نا شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ جو ہے اتنے آسمانوں کا سفر کرے، لیکن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا اللہ نے۔ یہ عظمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام انسان دنیا میں جتنے بھی بستے ہیں دنیا کے اندر، تو تمام انسانوں کے اندر روح ہے، آتما جو بولتے، تو تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ اے انسانوں، میں تم کو پیدا کیا ہوں تو لہٰذا دنیا میں جا کر تم صرف میری عبادت کرنا، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔
تو تمام کے تمام انسانوں کے اندر آپ کی روح، میری روح، تمام کے تمام انسان جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، تمام کے تمام نے وعدہ کیا اللہ سے کہ ہم دنیا میں جا کر اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تیری ہی پرستش کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہاں پر ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ تمام کے تمام جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں آئے، تو انبیاء اکرام بھی اس میں شامل ہے نا بھائی، تمام کی روحوں سے جو وعدہ لیا گیا کہ تمام کے تمام روحیں یعنی انسان دنیا میں جا کر صرف اللہ کی عبادت کریں گے، تو تمام کے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اے تمام نبی، 1,24,000 جتنے بھی نبی جو ہے دنیا کے اندر آئے حدیث کے مطابق، اور قرآن کی روشنی میں تقریباً 25 نبیوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں سے یہ حد لیا گیا کہ اے پیغمبر جتنے بھی ہیں، اگر تمہارے حیات میں جبھی بھی کوئی نبی موجود ہے، اگر اس وقت پر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم کو چاہیے کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ بات سمجھ میں؟ اگر مثال کے طور پہ یہ دور ہم مثال لے لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا، اگر موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہے، لیکن اسی دور میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا چن لے اور ان کو نبی بنا دے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی چاہیے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہم کو یہ موقع دیا، آپ اور ہم کو یہ موقع دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر مانگے کے، بغیر دعا کیے کہ ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر اللہ ہم کو پیدا کیا۔ لیکن ہم انسان ایسے ہیں، ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ان کی عظمت کو نہ پہچان رہے، نہ ہماری اہمیت کو ہم سمجھ رہے، نہ ہماری اہمیت کو ہم سمجھے، نہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے ان کی عظمت کو ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ تو کتنی بڑے عظمت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں اور ہمارے زندگیوں میں ہم انقلاب لائیں انشاءاللہ۔ اس طریقے سے کئی بیانات آپ سنتے ہوں گے، کئی بیانات آپ سن رہے ہوں گے اور آگے بھی سنیں گے، لیکن کون سے بھی بیان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم آئیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر جو نا عمل کرنے کی نیت نہ ہو تو بیان کرنا بیکار ہے، بیان کرنا بیکار ہے، بے فیض ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اس چیز کو سمجھے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اہمیت بتائی گئی ہے اس کو بھی ہم سمجھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اہمیت اور عظمت ہے، اسی طریقے سے اس کے مثل جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس دنیا میں کئی امتیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، ابراہیم علیہ السلام کی امت آئی، نوح علیہ السلام کی امت آئی، کئی امتیں آئیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم لوگوں کو جو شرف بخشا ہے، تم لوگوں کو جو ہے نا پوزیشن دیا گیا، وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، کیونکہ تم برائی سے لوگوں کو بچاتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ برائی سے ہم بچاتے ہیں لوگوں کو، لیکن افسوس ہم خود آج برائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہماری عظمت کو سمجھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور ان کا جو مقام ہے اس کو ہم سمجھیں انشاءاللہ۔ کوئی کہنے والے کہتے ہیں بھائی ان کو بولنے کا موقع، بس وہ بول رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے ہم پہلے سمجھے، اس کو عمل کر کے دکھائیں انشاءاللہ۔ اگر عمل کر کے دکھائیں گے، بولنے والے کتنا بھی بولو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی ان کے خلاف دنیا کے اندر کسی اور کے خلاف اتنے کتابیں نہیں لکھتے ہوں گے جتنے کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھتے ہیں دنیا کے اندر آج بھی۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیتا ہے، حقیقت کو جاننے کے لیے، سچائی کیا ہے جاننے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، ان کے دلوں کو اسلام سے منور کر دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح کیا ہے جاننے کی کوشش کرے، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کی عادت شریفہ کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، اگر اس کو جاننے کے لیے اگر کوئی شخص سچے دل سے اگر چاہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے انسان کو دنیا آخرت کی کامیابی دے دیتا ہے، یعنی اس کو اسلام نصیب فرما دیتا ہے انشاءاللہ۔ یہ تو تمام چیزیں ہوئی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی۔ لامارٹین کہتا ہے اس کی کتاب میں کہ گریٹنس آف پرپس، اسمالسٹ آف مینس، اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس، یعنی مقصد بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقصد ہے، لیکن وسائل کم ہیں، سورسز کم ہیں، لیکن پھر لوگوں کو تعجب کر دینے والے ریزلٹس۔ اگر کوئی شخص اگر کسی نے ایسا کیا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کو ہم سمجھے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبریائی، ان کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے۔ اسمالسٹ آف مینس، اس کو ہم سمجھے، گریٹنس آف پرپس، بہت بڑا مقصد ہے۔ پوری دنیا کے اندر قیامت تک تمام انسان جتنے بھی دنیا کے اندر آئیں گے، تمام کے تمام انسان جنت میں جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، یہ پرپس تھا، لیکن وسائل بہت کم ہے، اسمالسٹ آف مینس، بہت کم وسائل ہیں۔ اس طریقے سے کیمرہ نہیں تھا، اس طریقے سے مائک نہیں تھا، ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسلام سب تک پہنچنا ہے۔ ایسی حالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جب ہم پڑھتے ہیں تو آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو 3 دن جو ایام گزرے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا کھجور کے ایک کونے سے وہ جو ہے نا پانی میں ڈبا کر اس کھجور کے ٹکڑے کو کھجور کو چوس رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کونے کو چوس رہے ہیں۔ 3 دن اس طریقے سے 3 دن گزرے، وسائل نہیں ہیں۔ آج ہم جس طریقے سے ماشاءاللہ بہترین بنگلوں میں رہتے ہیں، بہترین کاروں میں گھوم رہے، اللہ نے نوازا ہے لوگوں کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسی نہیں تھی، صحابہ اکرام کی زندگی ویسی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں تھا، تیل اس دور میں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی پڑوسی سے جو ہے تیل کو ادھار لے کر چراغ کو جلاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے وسائل نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس، تعجب کر دینے والی جو ہے نا نتائج، بڑی جو ہے نا تعجب کی بات ہے۔ کیسے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اسلام اس طریقے سے صاف اور شفاف کر کے پیش کر دیا گیا کہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی جھول نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ہے، جو بھی ہے صاف صاف بات ہے۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اسلام کو اپنا لے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس، وہی عمر تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے سارے ملکوں کا ان کو بادشاہ بنا دیا۔ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس، صرف 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اوپر صحابہ کرام کو لے کر جو اس طریقے سے صحابہ کرام کے دور میں جو ہے پورا اسلام پھیل گیا اور اسلامی حکومتیں جو ہے نا قائم ہو گئی۔ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس دیے۔ تو اگر کوئی انسان کسی نے کیا تو لامارٹن کہتا ہے کہ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ بولتے نا بھئی اپنا ہے، اپنے تو اپنے کی تعریف کریں گے، لیکن دوسرے کرنا وہ بڑی بات ہے۔ دوسرے لوگ، سامنے والا دوسرا کوئی اور ہے، وہ تعریف کرنا بڑی بات ہے۔ تو یہ تعریف کے قابل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مائیکل ایچ آرٹ 100 عظیم لوگوں کے نام اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ 100 لوگوں کے نام، 100 لوگوں کے ناموں میں، وہ کرسچین ہے مائیکل ایچ آرٹ، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھے، جیزس، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ رینک دے رہا، سبحان اللہ، فرسٹ رینک، اول ہے وہ، پہلے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تو عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جیزس کا نام پہلے لکھنا تھا، تو اس نے کہا نہیں، میں سب کی زندگیوں کو پڑھ لیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت اور ان کی جیسی زندگی کسی اور کی نہیں ملی، تو لہٰذا ان کو میں فرسٹ رینک دیتا ہوں۔
کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی جو ہے نا گواہی دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، حق ہے، ان کے پاس سچائی ہے. اگر انشاءاللہ ان کی کوئی اطاعت کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، درود ابراہیم تو نماز میں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، تو درود ابراہیم کی فضیلت آپ ہم جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر ہم درود پڑھیں گے تو ہمارے کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہیں ہمارے معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے اللہ سبحانہ وتعالی بلند فرمائے گا ایک مرتبہ درود پڑھنے سے. تو ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اتنے سارے جو فضائل ہم کو حاصل ہو رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کس کا نام لیا جا رہا بھائی؟ کس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں. درود ابراہیم کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کبھی ہم اس کے ترجمے پر غور کیے؟ غور کرنا، ہم جو بھی بول رہے ہیں نا وہ جب تک ہم کو سمجھ میں بات نہیں آتی تو ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا. تو لہٰذا کیا ہے ہم کو سمجھنا. تو کئی مرتبہ ہم درود ابراہیم پڑھے ہیں لیکن درود ابراہیم کا مطلب کبھی سمجھے؟ آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. سمجھنے پڑھے ہوں گے آپ لوگ لیکن پھر سے ہم دہرائیں گے اس کو، سمجھیں گے. تو درود ابراہیم میں ہم جو ہے آپ لوگ کو دماغ میں سوال آ رہا ہوں گا کہ بھئی درود ابراہیم کو یہاں پہ کیوں لے کے آئے صاحب؟ یہاں تو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہے. بات آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. تو درود ابراہیم کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا بول کے دعا کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا اللہ سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اولاد پر جس طریقے سے تو نے سلامتی نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے آل اولاد پر. کسے دعا کر رہے؟ اللہ سے دعا کر رہے. کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جی. اور اس کے بعد میں ہم دعا کر رہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا اللہ برکت نازل فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اولاد پر جس طریقے سے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل اولاد پر. یہ درود ابراہیم کا ترجمہ ہے. تو ایک مرتبہ جب ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 گناہوں کو ہمارے معاف کر دیتا. اللہ اکبر. 10 گناہوں کو معاف کر دینا، اسی کے اندر عظمت چھپی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس ان کا نام لے لو آپ کو نیکیاں ملیں گے، ان کو آپ کو ثواب ملیں گا انشاءاللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی کہ ان کی عظمت اللہ کے پاس اتنی ہے، بس ان کا نام بھی لے لو آپ کے لیے ثواب ہے. اگر ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، 10 گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اتنے بڑے عظمت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ یاد رکھیں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر جو ہے اپنی پریشانی کو ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص جب بھی تو دعا کرتا ہے نا تو میرے لیے درود پڑھ تھوڑا حصہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری مرتبہ وہ شخص آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اب میری دعا کے اندر تھوڑا حصہ درود پڑھنے کے لیے نکال لیا. تو پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تھوڑا بڑھا لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے وہ شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ میں اپنی دعا کرتا ہوں اور آدھا حصہ آپ کے اوپر صرف درود بھیجتا ہوں، درود پڑھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تھوڑا بڑھا لو، اور تھوڑا بڑھا لو. تو وہ شخص آ کر فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اور اضافہ کر لیا، میں نے اور اضافہ کر لیا. میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو میں آپ پر درود پڑھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تو صرف تیری دعا میں مجھ پر درود پڑھ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری جتنی بھی ضروریات جو بھی تجھ کو ہونا ہے تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے پورا کر دے گا.
ہم کوئی اور دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف درود کو ہم پڑھ لے دعا کے اندر، انشاءاللہ صرف درود پڑھتے رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کی تمام ہماری ضروریات کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر چھپی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، بس ان کا نام لیں گے تو آپ کو ثواب ہے، ان کا نام لیں گے تو آپ کے کام بن جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اخلاص، ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں انشاءاللہ۔ درود پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھے، اللہ کے پاس نیکی کے ثواب، نیکی کے لیے اور ثواب کی نیت سے پڑھے تو انشاءاللہ ہم کو پورا پورا اجر ملے گا۔ تو یہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں، اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم کے جو تاثرات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مختصر آپ کے سامنے میں بات پیش کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مسلمان جو بھی پریشان ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام جو مسلمان بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان دنیا سے جو چلے گئے توحید پر مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پہ جو ہے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ملک کے اندر جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔